اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے گزشتہ بیان میں ہم نے صدر پاکستان اور دیگر وزراء کے حلف کا انالیسس تجزیہ کیا کہ جو کوئی بھی اس آل فرعون کے نظام میں آ کر حلف اٹھا لیتا ہے، چاہے وہ جس بھی عہدے کا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اس عہدے پر قابض ہو جاتا ہے اور جس مقصد کے لیے حلف اٹھایا گیا وہ مقصد ویسے کا ویسا رہ جاتا ہے اور وہ شخص خود الہ بن جاتا ہے، اپنے آپ کو الہ بنا لیتا ہے اور وہ فرعون کی طرح ربوبیت کا دعوے دار بھی بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آج تک ریاست پاکستان میں اللہ کا وہ نظام قائم نہیں ہو سکا جو تمام انسانیت کو برابر کے حقوق دیتا ہے۔ اللہ کی کتاب ایک قانون ہے جس میں انبیاء کرام نے بھی اپنی خواہش سے کوئی چیز شامل نہیں کی، بلکہ جو بھی اللہ نے ان پر وحی فرمایا اسی طرح انہوں نے تمام انسانیت تک وہ اللہ کا کلام پہنچایا۔ صرف اور صرف یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم جو تمام انسانیت کو برابر کے حقوق دیتی ہے، چاہے وہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، کسی بھی جگہ کے رہنے والے ہیں۔ سورہ نساء کی 174 نمبر آیت ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ تمام انسانیت کو ان کے رب کی طرف سے یہ برہان پہنچ گئی ہے، یہ دلائل ہیں، برہان ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو لوگ ابھی ایمان لاتے ہیں، جو لوگ اللہ کی اس برہان کو مانیں گے، اس پر عمل درآمد کریں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ کے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، وہ اس کو مضبوط پکڑتے ہیں، جیسے کہ سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی حبل کو مضبوط پکڑو۔ تو اسی طرح یہ ایمان جو لوگ اللہ پر لاتے ہیں، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، تو وہ اس کو مضبوط پکڑ لیتے ہیں۔ تو صرف اور صرف یہ اللہ کی آخری کتاب تمام انسانیت کو یہ رہنمائی فراہم کرتی ہے، جس میں کوئی بھی انسان، کوئی بھی عہدے دار کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ جس طرح گزشتہ بیان میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم اس کے بعد سورہ المائدہ کی 51 نمبر سے 56 نمبر آیت تک تلاوت کریں گے، اور اس میں جو صدر پاکستان، یہ عہدے دار، وزیر اعظم اور دیگر وزراء جو حلف اٹھاتے ہیں، اس حلف کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی یہاں سے حاصل ہوتی ہے۔ پہلے ڈائریکٹ ہم 53 نمبر آیت میں، سورہ المائدہ کی 53 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے، الذین اقسموا باللہ، وہ لوگ جو قسم اٹھاتے ہیں اللہ کی، قسم کھاتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ کس چیز کی قسم کھاتے ہیں؟ جہد ایمانہم، کہ وہ اپنے اوتھ میں جہد کریں گے، اس کو سٹرینتھن کریں گے، اس میں وہ آگے بڑھیں گے۔ انہم لمعکم، وہ یہ بھی یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان والے ہی ہیں۔ ابھی آپ ان کے اوتھ کو پڑھیں تو پہلی بات جو حلف میں اٹھائی جاتی ہے کہ میں مسٹر سو اینڈ سو اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اور باقی جو حلف ہے وہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ لیں اور
آئین پاکستان کو نکال کے اس کو خوب تسلی سے پڑھیں اور ان آیات کی روشنی میں اس کا موازنہ کر لیں۔ اب ہم سورہ المائدہ کی 51 نمبر آیت پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ شروع ہوتی ہے اور خطاب کر رہی ہے ایمان والوں سے۔ کیا کہتی ہے؟ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، مت بنانا یہود کو اور نصارہ کو اپنا اولیاء، اپنا ولی، اپنا سرپرست جو تم پر مختار بن جائے۔ جیسے پہلے برطانیہ کو یہ ولایت کہا جاتا تھا کیونکہ وہی یہاں کا سربراہ تھا، اسی کا قانون تھا، اسی کا کنٹرول تھا، وہی فیصلے کرتا تھا۔ تو یہود و نصارہ کو اپنا اولیاء مت بنانا۔ بعضهم اولیاء بعض، کیوں نہ بناؤ؟ بعض ان میں سے بعض کے اولیاء ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، مگر جو کوئی تم میں سے ان کو اپنا ولی بنائے گا، ایمان والوں میں سے جو لوگ یہود و نصارہ کو اپنا اولیاء بنا لیں گے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو پھر ان کا شمار یہود اور نصارہ میں سے ہوگا، ایمان والوں کا حصہ یہ نہیں رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیت بتا رہی ہے سب کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، آپ لوگ خود کھولیں، پڑھیں، پوچھیں اور ان علماء سے پوچھیں، اور علماء جو کہ یہدون بامرنا، اللہ کے امر کے ساتھ رہنمائی کرنے والے ہیں، آپ ان کی رہنمائی کریں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو ایمان والے یہود و نصارہ کو اپنا اولیاء بناتے ہیں وہ ظالم ہیں، وہ ظالم قوم بن جاتی ہے۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ان کو اپنا اولیاء بنایا ہوا ہے؟ 52 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے فَتَرَا، بس تم دیکھو گے، الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، منافق ہیں، اندر کچھ اور ہے اوپر کچھ اور ہے۔ حلف تو انہوں نے یہ اٹھایا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ دیکھیں، عام عوام یہود و نصارہ کو اپنا اولیاء نہیں بنا سکتی۔ یہ بات ہو رہی ہے ریاست کی بیس پر۔ وہاں پر جو اختیار کنندہ ہیں، جن لوگوں کے پاس اختیار ہے، جو سب سے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، جنہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اس بات کا حصہ ہیں، یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والے لوگوں، تو انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے اپنے حلف میں کہ ہم ایمان والوں میں سے ہیں۔ ایک دفعہ حلف اٹھانے کے بعد انہوں نے یہود و نصارہ کو اپنا اولیاء بنا لیا، جیسے کہ ہم نے سورہ انفال کی 54 نمبر آیت میں پڑھا تھا، کا داب آل فرعون، اور انہوں نے آل فرعون کی داب وہاں سے لی اور وہ یہاں پر پاکستان میں لگا دی۔ تو جو داب لگائی گئی ہے، جو پودا یہاں پر لگایا گیا ہے، تو اس نے بڑے ہو کر ویسا ہی نظام بننا ہے، آل فرعون کا نظام ہی بننا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی اس کتاب کا علم رکھنے والے لوگ وہ اس نظام کو چلائیں۔ یہ داب جو ہے، الیکشن کی داب جو ہے، جمہوریت کی جو قلم لا کر انہوں نے یہاں لگائی ہے اور اس پودے کو انہوں نے پروان چڑھایا ہے، یہ تو دین اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ تو شرک اور کفر ہے۔ سورہ روم کی 30، 31 اور 32 نمبر آیت پڑھ لیں، اللہ نے اس کو شرک فرمایا۔ سورہ انعام کی 159 نمبر آیت دیکھ لیں، سورہ انعام کی 65 نمبر آیت دیکھ لیں، اس تمام تفریق کو اللہ نے عذاب کہا ہے۔ یہ داب وہاں سے یہ لے کر آئے ہیں، انہوں نے یہود و نصارہ کو اپنا اولیاء بنایا۔ عام لوگ اس کا اختیار ہی نہیں رکھتے، لیکن عام لوگ اس بات کو سمجھ تو سکتے ہیں نا، اللہ کی کتاب کو تو سمجھیں، اس سے رہنمائی حاصل کریں، ان کے ہاتھوں میں استعمال تو نہ ہوں۔ وَهُمْ جُنْدٌ لَهُ مُحْضَرُونَ، اور یہ لوگ خود ہی ان کے لیے ایک حاضر باش لشکر بنے کھڑے ہیں، آپ ان کے لشکر بنے ہوئے ہیں، تو آپ کی بنیاد پر یہ لوگ یہ تمام فساد مچا رہے ہیں۔
تو فترا الذین فی قلوبہم مرض، تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے قلوب میں مرض ہے. کیسے پہچانو گے ان کو؟ یسارعون فیہم، یہ اپنی تمام دوڑ دھوپ یہود و نصارہ میں رکھتے ہیں. ان کا تمام پشتوں میں اس کا بہت زبردست مطلب سمجھ آتا ہے. یسارعون فیہم، ان کا منڈا تڑا جو ہے وہ تمام یہود و نصارہ میں ہے، تمام سٹرگل ان کے بیچ میں ہے. کیوں ہے؟ یقولون، کیونکہ یہ اس بات کے قائل ہیں، ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے، ان کا یہ سٹینڈ پوائنٹ ہے، ان کا یہ کہنا ہے نخشا ان تصیبنا دائرۃ، کہ اگر ہم ان کو راضی نہ رکھیں، ان کے بیچ میں اپنی جد و جہد نہ رکھیں، تو پھر ہمیں خشیت ہے، ہمیں خوف، اس بات کا ڈر ہے کہ زمانے کی گردش ہم پر نہ آ جائے، بار بار ہمیں مصیبت میں پھنسایا جاتا رہے گا. انہوں نے اللہ کو اولیاء نہیں رکھا ہوا، حلف دین اسلام کا اٹھایا وفاداری کا، اولیاء بنایا ہوا یہود و نصارہ کو. یہ جو سیٹ اپ ہے، یہ جو آپ کی امداد بند کر دینا، آپ کے اکاؤنٹس کو سیز کر دینا، انہوں نے تو وہ عکاس بیل پوری طرح سے، حکومت پاکستان نے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، انہوں نے ریاست پاکستان پر ان کی داب، ان کا پودا یہاں لا کے لگایا، اس کو اتنا پروان چڑھایا کہ وہ عکاس بیل پاکستان کی ریاست پر چڑھ گئی. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ اب اس سے آگے اللہ فرماتا ہے فَأَسَاءَ اللَّهُ، یہ آپ کو اللہ امید دلا رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ کی کتاب کو پکڑ لیں. تو ان قریب اللہ ان یأتی بالفتح، فتح دے دے گا، راستے کھول دے گا، ان ظلمات سے ہمیں نکال کر نور میں لے جائے گا اپنی اس کتاب سے. او امر من عنده، یا اللہ کی طرف سے کوئی امر ایسا آئے گا کہ ایمان والے جو ہیں ان کو اللہ کامیابی عطا کرے گا، طاقت عطا کرے گا، قوت عطا کر دے گا، اختیار عطا کر دے گا. فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ، تو پھر ان لوگوں نے جو کچھ اپنے اندر چھپا کر رکھا ہوا ہے، جو ان کا مرض ہے، نادمین، اس وقت یہ پھر نادم ہو جائیں گے. یہ اللہ یقین دلا رہا ہے آپ کو کہ آپ حوصلہ نہ ہاریں، آپ ایمان پہ ڈٹ جائیں، آپ اللہ کی کتاب سے رہنمائی لیں. یہ اپنی پارلیمنٹس میں قانون سازیاں کرتے ہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ کے نازل شدہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، بس وہی لوگ کافر ہیں. تو اس کفر سے ہمیں بچنا ہے. ہمارا اختیار ہی قانون سازی نہیں ہے، ہمارا اختیار تو شورا ہے، اس پر مشورہ کرنا کہ ان پر ہم عمل درآمد کیسے کریں. اب سورہ المائدہ کی 53 نمبر آیت، جبکہ یہ لوگ جنہوں نے اپنے اندر مرض تھا اور جو کچھ چھپا کے رکھا تھا، اس وقت یہ پھر نادم ہو جائیں گے. تو تب وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہی ایمان والے پھر اس وقت یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ہؤلاء الذین، کیا یہی ہیں وہ لوگ؟ کون سے لوگ؟ اقسموا باللہ، جنہوں نے قسم اٹھائی تھی اللہ کی، جہد ایمانہم، کہ ہم اپنے عہد کو، اپنے کووننٹ کو، اپنے حلف کو ہم مضبوط کریں گے، ہم اس میں آگے بڑھیں گے، اس نظریے کو اور مضبوط کریں گے جس کے لیے پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، اس دین اسلام کی مضبوطی میں ہم آگے بڑھیں گے. تو پھر اس وقت ایمان والے لوگ یہ کہیں گے ہؤلاء الذین، کیا یہی ہیں وہ لوگ؟ ابھی وہ ندامت کا شکار ہیں. اقسموا باللہ، جنہوں نے اللہ کی قسم اٹھائی تھی، جہد ایمانہم، کہ اپنے عہد کو مضبوط رکھیں گے اور اس پر قائم رہیں گے اور اسلام کے بیچ میں اور آگے بڑھیں گے. انہم لمعکم، انہوں نے یہی یقین کرایا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو
تم میں سے ہیں، ہم ایمان والوں میں سے ہیں، تبھی تو یہ یقین دلا کر یہ اس عہدے پر پہنچے اور انہوں نے یہ حلف اٹھائے۔ اگر ان کا یہ پہلے سے ڈکلیئر ہوتا کہ یہ آل فرعون ہے، انہوں نے آل فرعون کا نظام یہاں پر لانا ہے، یا کسی عوام کو اس بات کی سمجھ ہوتی تو پھر یہ حلف اٹھا سکتے۔ عوام ان کے لیے حاضر باش لشکر نہ بنی ہوتی، یہ ان جگہوں پہ پہنچتے۔ اللہ فرماتا ہے حبطت اعمالہم، ان کے اعمال حبط کر دیے گئے، فاصبحوا خاسرین، اور یہ خسارے کو پہنچ گئے ہیں۔ 54 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگوں، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی بھی پھر جائے گا تم میں سے اپنے دین سے۔ اب یہ خاص طور پر وہ لوگ جو ایمان کے نام پر انہوں نے حلف اٹھایا اور پھر یہود و نصارہ کو اپنا اولیاء بنا لیا، جہاں پر IMF، امریکہ، آل فرعون یہ تمام نظام لے آئے اور یہ تمام پاکستان کی ریاست کو ان کے ہاتھ گروی رکھ دیا۔ حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، حبط کر دیے گئے ان کے اعمال اور وہ خسارے کو پہنچ گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا۔ یہ لفظ ہے یرتد، یعنی جو کوئی ان کو اپنا اولیاء بنائے گا اور ان کے بیچ میں اپنی یسارعون فیہم، ان کے ساتھ ان کے بیچ میں اپنی دوڑ دھوپ رکھے گا، تو اللہ فرماتا ہے وہ اپنے دین کا مرتد ہو گیا۔ ذرا سوچیں اس بات کو، ذرا توجہ کریں، غور کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی طرف دیکھیں، کیا وہ آپ کو اس کام کی اس طرح سے اجازت دیتے؟ اللہ کی کتاب آپ کو یہ اجازت دے رہی ہے؟ تو وہ ایمان والے مرتد ہو گئے جنہوں نے یہ کام کیا۔ پھر مرتد ان عہدوں پہ فائز رہ سکتا ہے؟ لینا نوٹس ابھی اس بات کا سپریم کورٹ، آئین کے آرٹیکل 2 کے تحت تو پاکستان کا دین اسلام ہے، اور کوئی بھی اقدام جو ہے آرٹیکل 227 کے مطابق قرآن اور سنہ کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جو اس بات کو وہاں پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، اٹھیں ان اسمبلیوں میں سے اس مومن کی طرح لوگ جو فرعون کے دربار میں بھی کھڑا ہو گیا تھا، اٹھائیں آواز۔ کیا وہاں پر علم والے لوگ نہیں ہوں گے؟ ایمان والے لوگ نہیں ہیں؟ وہ شخص کہاں ہے جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا ہے؟ کھڑا ہو جائے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم مرتد ہو جاؤ گے تو فسوف یأتی اللہ بقوم، تو پھر اللہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا یحبہم ویحبونہ، جن کو وہ پسند کرے گا اور وہ اس کو پسند کریں گے۔ اب ان لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ یہ جو لوگ یہود و نصارہ کو اپنا اولیاء بنا بیٹھے، حلف اٹھانے کے باوجود، ایمان کی قسم کھانے کے باوجود مرتد ہو گئے، ان کو اللہ کہہ رہے ہیں اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کیا ذلت جو ہے تم نے وہ مومنوں کے لیے پسند کر لی ہے؟ کیا عزت جو ہے وہ تم نے کافروں کے لیے پہنچا دی ہے؟ کافروں سے تم عزت حاصل کر رہے ہو۔ لیکن اللہ فرماتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہوں گے، یحبہم ویحبونہ، وہ آگے بڑھیں گے اللہ کی سبیل میں، ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ہے اللہ کا فضل، وہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ کس کے لیے چاہتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ دونوں کیٹیگریز آپ کے سامنے ہیں۔ ایک وہ کیٹیگری جس نے ایمان کا دعویٰ کیا، حلف اٹھایا اور یہود و نصارہ کو پھر اپنا اولیاء بنا لیا، اور یہاں پر آل فرعون کا نظام لا کے آپ کے لیے پکا کر دیا، خود ان کا ایجنٹ بن گیا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور وہ مرتد ہو گیا۔ اور دوسرا کیٹیگری جو ہے وہ ایمان والوں کی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں، اللہ کی آیات آپ کے سامنے کھل کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، 55 نمبر آیت ہے۔
اللہ اس بات کو کلیئر کر رہا ہے جو شروع ہوئی تھی 51 نمبر آیت سے، انما ولیکم اللہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے جو ولی ہیں وہ کون ہے؟ اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے، الذین یقیمون الصلاۃ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے صلاۃ کو قائم کیا۔ صلاۃ کیسے قائم ہوگی؟ یہ یہود و نصارہ اللہ کی بات کو مضبوط پکڑیں گے۔ صلاۃ میں جو قرآن کے احکام سنائے جاتے ہیں وہ عمل درآمد کے لیے ہوتے ہیں۔ تو جب یہود و نصارہ کو اپنا اولیاء نہیں بناؤ گے، ان مرتدوں کو ہٹاؤ گے، ان کے اس بات کی پہچان کر لیں گے، اللہ کی کتاب سے رہنمائی حاصل کریں گے، اللہ پہ توکل کریں گے، اللہ کے بیچ میں جد و جہد کریں گے، اللہ کے بیچ میں آگے بڑھیں گے، جو جاہدون فی سبیل اللہ ہے، تو صلاۃ قائم ہوگی۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور پاکستان کے بیچ میں زکوٰۃ آئے گی، پاکی آئے گی۔ یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ختم ہوں گے، ان کا اثر رسوخ، آل فرعون کا نظام یہاں سے ختم ہوگا، یہ جمہوریت، کفر اور شرک کا نظام یہاں سے ختم ہوگا، آپ کے الیکشن کے پیسے بچیں گے، آپ کے الیکشن کمیشن کا تمام خرچہ ختم ہو جائے گا، آپ کے تمام ضروری یہ جو غیر ضروری اخراجات ہیں یہ سب اس قوم کے پیسہ بچ جائے گا۔ جو آپ لوگوں کی ہر کچھ عرصے بعد تکلیف ہوتی ہے، یہ الیکشن ہو رہے ہیں، یہ ہر سطح پہ یہ سب چیز ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے ہمیں ادارے دیے ہوئے ہیں اور یہ کتاب ہے، اس کتاب سے اوپر کوئی پریزیڈنٹ، کوئی سپریم کورٹ جنرل، کسی قسم کا کوئی انسان دنیا کا بڑے سے بڑے عہدے والا اس کتاب کے قانون سے بلند نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو الہ بناتا ہے اور الہ بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کو یہ کتاب اجازت نہیں دیتی، نہ آپ لوگ ایمان والے ابھی اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی وحی ہے، اس کے ساتھ نظام چلے گا۔ تو 55 نمبر آیت کے آخر میں ہے وَهُمْ رَاكِعُونَ، یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے آگے جھکے ہیں۔ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو کوئی واللہ کرتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول اور ایمان والوں کی طرف۔ ایک وہ ہے لفظ جو شروع کی پہلی 51 نمبر آیت میں ہے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ، جو کوئی تم میں سے یہود و نصارہ کی طرف ان کو اپنا اولیاء بنائے گا۔ اور اب یہاں پر تو وہ جو یہود و نصارہ کو بنائے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ ان میں سے ہوگا۔ اور وَمَنْ، یہ 56 نمبر آیت جو ہے آخر میں وَمَنْ يَتَوَلَّى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کی طرف پلٹے گا، ان کو اپنا ولی رکھے گا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، تو یہ ہے اللہ کی حزب، ہم الغالبون، یہ غالب ہوں گے، تو آپ ہی لوگ غالب ہوں گے۔ میری گزارش ہے کہ ان آیات سے پوری رہنمائی حاصل کریں۔ یہ مت سمجھیں کہ یہ ہماری رہنمائی، یہ قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے۔ جتنی ایفرٹ اس جنریشن میں آپ کر سکتے ہیں، نیکسٹ جنریشن کی بھی تربیت اس کے مطابق ہوگی تو وہ اس سے بھی آگے بڑھے گی۔ جب اس کے مطابق نظام قائم رہے گا تو یہ تمام دنیا کے لیے امن کا باعث ہوگا۔ یہ ملت ابراہیم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں جو لوگ ایمان لائیں گے تو دنیا میں قتل و غارت شروع کر دیں، نہیں، یہ وہ حق کا نظام ہے جو تمام انسانیت کے لیے یہ اللہ نے احکام دیے ہیں۔ جو امریکہ میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ احکام ہے، نظام اس اللہ کی وحی کے ساتھ چلے گا۔